بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 6 عورتیں ایسی ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ ان 6 عورتوں میں سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ ایک عورت ہیں اور رات کا آخری پہر ہے، ہر طرف سناٹا طاری ہے، وہ بستر کی گرمی چھوڑ کر اٹھتی ہیں، ٹھنڈا پانی اور کپکپاتا جسم ہے، وضو کے ہر چھینٹے کے ساتھ دل میں بس ایک ہی خیال ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہونے جا رہی ہوں۔ فجر سے پہلے تہجد، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دعائیں، سجدوں میں گڑ گڑاہٹ، زبان پر ذکر اور دل میں یہ امید کہ آج میری یہ محنت، یہ عبادت اور یہ عاجزی میرے رب کو راضی کر دے گی۔ دن آئے تو فرض نمازیں، سنت و نوافل، کبھی نفلی روزے، کبھی صدقہ اور کبھی حج و عمرہ کی آرزو یا سعادت۔ بظاہر تو یہ عورت نیکیوں کا پیکر لگتی ہے، لیکن ذرا ٹھہریے، اگر اسی لمحے آسمان سے ایک فیصلہ آ جائے، اگر فرشتے اس کی نماز کو لپیٹ کر بے وزنی اور بے قدری کے ساتھ اسی کے منہ پر مارے اور کہا جائے کہ تیری یہ نماز، تیری یہ محنت اور تیری یہ راتوں کی جاگنا سب رد کر دی جائے گی، سوچئے اس لمحے اس عورت کے دل پر کیا گزرے گی جس نے عبادت کو زندگی بنا لیا تھا، جسے اپنے سجدوں پر ناز تھا اور جسے لگتا تھا کہ وہ اللہ کے قریب ہیں۔ اگر اسی کو بتایا جائے کہ قبولیت کا دروازہ تو اس کے لیے بند تھا، یہ خیال ہی روح کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا نہیں، بلکہ یہاں مسئلہ نماز کے قبول ہونے یا رد ہونے کا ہے۔ یہ وہ خوف ہے جسے قرآن نے خاشعون کے دلوں میں زندہ رکھا ہے، یہ وہ ڈر ہے جس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی ہستیاں بھی اپنی عبادت کے قبول نہ ہونے کے ڈر سے کانپ اٹھتی تھی۔ عبادت اگر قبول نہ ہو تو وہ نیکی نہیں بلکہ حسرت بن جاتی ہے، اور سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا رہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، جبکہ حقیقت میں اس کی عبادت بارگاہ الہی میں قبول ہی نہ کی جا رہی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی عورت ہے جو سب کچھ کرنے کے باوجود خسارے میں ہے؟ وہ کون سی کوتاہی ہے جو نماز کو بے وزن کر دیتی ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو سجدوں کو بھی رد کروا دیتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہر نمازی عورت کو لرز جانا چاہیے۔ پہلی عورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں عورتیں پیدا فرمائی۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتی ہیں، تہجد گزار ہیں، نوافل ادا کرتی ہیں اور خشوع کے ساتھ سجدے کرتی ہیں، مگر ہر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ بات سننے میں سخت ہے، مگر حقیقت ہے کہ نماز صرف حرکات کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کے حضور ادب، اطاعت اور مکمل فرمانبرداری کا نام ہے۔ جب ایک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو شریعت اس کے لیے واضح حدود مقرر کر دیتی ہے۔ انہی حدود میں سے ایک حد نماز کے وقت سر ڈھانپنا ہے۔ یہ کوئی ثقافتی رسم نہیں اور نہ کسی معاشرتی دباؤ کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ یہاں ناقص یا کم درجے کی نماز نہیں کہا گیا بلکہ قبول نہ ہونے کا اعلان ہے، یعنی ایسی نماز جو بظاہر ادا ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں رد کی جا رہی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک عورت وضو کرتی ہے، قبلہ رخ کھڑی ہوتی ہے، قیام، رکوع اور سجدہ
سب ادا کرتی ہے مگر اس کا سر ننگا ہے یا دوپٹہ ڈھنگ سے نہیں لیا گیا۔ ظاہری طور پر یہ سب کچھ درست نظر آتا ہے مگر باطنی طور پر ایک بنیادی شرط ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص وضو کے بغیر نماز پڑھ لے، حرکات ہوگی مگر نماز نہیں ہوگی۔ یہاں مسئلہ صرف بال ڈھانپنے کا نہیں بلکہ مسئلہ حکم ماننے یا نہ ماننے کا ہے۔ نماز میں سر ڈھانپنا دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اس کی عظمت کو مانتی ہوں اور اس کے حکم کے آگے سر جھکاتی ہوں۔ جب سر ننگا ہو تو گویا زبان سے تو اللہ اکبر کہا جا رہا ہے مگر عمل سے اس کے حکم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بعض عورتیں یہ کہہ کر خود کو تسلی دیتی ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، مگر یاد رکھیے دل کی صفائی کا دعویٰ وہی معتبر ہوتا ہے جو اطاعت حکم کے ساتھ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کر دی اس کے بعد کوئی تاویل، کوئی منطق یا کوئی جذباتی دلیل عبادت کو بچا نہیں سکتی۔ ایسی عورت جو بالغ ہونے کے بعد نماز میں سر ننگا رکھتی ہے وہ بظاہر نماز ہوتی ہے مگر حقیقت میں اس کی نماز قبولیت کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹا دی جاتی ہے۔ یہی وہ پہلا زخم ہے جو عبادت کو اندر سے مار دیتا ہے۔ دوسری عورت اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار عورتیں اتارے، بہت سی ایسی بھی ہیں جو نماز کو اپنی پہچان سمجھتی ہیں، وقت کی پابند اور سجدوں میں رونے والی، مگر حیرت یہ ہے کہ سب کی نماز آسمان تک نہیں پہنچتی۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ نقطہ بظاہر معمولی لگتا ہے مگر شریعت کی نظر میں یہ معمولی نہیں بلکہ فیصلہ کن ہے۔ نماز اللہ کے حضور حاضری ہے اور حاضری آدھے حکم ماننے سے قبول نہیں ہوتی۔ جو عورت نماز میں کھڑی ہو مگر اس کے بال ظاہر ہو، چاہے تھوڑے ہو یا زیادہ، شریعت کے مطابق اس نے نماز کی ایک بنیادی شرط کو توڑ دیا۔ جب عورت اپنے بال نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی کہ سر کا کچھ حصہ ڈھک جائے تو بات بن جائے گی۔ اگر بال ظاہر ہے تو نماز ناقابل قبول ہے، چاہے عورت نے کتنے ہی سجدے کیوں نہ کیے ہو۔ بال دراصل عورت کے سطر میں شامل ہے اور نماز میں سطر کا ڈھانپنا شرط صحت ہے۔ جس طرح مرد اگر نماز میں اپنا سطر کھول دے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، بالکل اسی طرح عورت کے بال کا ظاہر ہونا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ فیشن، عادت یا سہولت کا نہیں بلکہ عبادت کے قبول ہونے یا رد ہونے کا ہے۔ اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بس سر پر دوپٹہ رکھا ہونا کافی ہے، چاہے اس کے نیچے سے بال جھلک رہے ہو یا پیشانی کے اطراف سے لٹیں باہر آ رہی ہو، مگر شریعت ظاہری نام نہیں دیکھتی، وہ حقیقت بال دیکھتی ہے۔ اگر بال نظر آ رہے ہیں تو دوپٹہ محض علامت ہے، پردہ نہیں۔ یہاں اصل امتحان نیت سے زیادہ اطاعت کا ہے۔ نماز میں بال ڈھانپنا اس بات کی علامت ہے کہ عورت اللہ کے حکم کو مکمل مان رہی ہے۔ آدھا ماننا اپنی مرضی شامل کرنا یا یہ کہنا کہ بس تھوڑے سے بال ہیں، یہ سب وہ سوچ ہیں جو عبادت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سوچیے وہ عورت جو وضو کی ٹھنڈک سہ لیتی ہے، رکوع و سجدہ میں تھک جاتی ہے مگر صرف بالوں کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی نماز آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹا دی جائے، فرشتے اس نماز کو اوپر لے جانے کی بجائے واپس پلٹا دیں کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ ایسی عورت بظاہر نمازی ہے مگر حقیقت میں اس کی نماز قبولیت کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ یہ وہ خاموش غلطی ہے جو بسا اوقات پوری عبادت کو ضائع کر دیتی ہے اور عورت کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔
تیسری عورت، اللہ تعالیٰ نے عورت کو عبادت کی توفیق بھی دی اور عزت و حیا کا مقام بھی عطا کیا۔ بہت سی عورتیں نمازوں کی پابند، ذکر میں مشغول اور اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے، مگر کچھ اعمال ان کی عبادت کو قبولیت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ معاملہ صرف خوشبو لگانے یا نہ لگانے کا نہیں، بلکہ حیا، نیت اور معاشرتی اثرات کا ہے۔ اسلام نے عورت کو مسجد جانے سے نہیں روکا، مگر اس کے ساتھ ایسی حدود قائم کیے جن سے معاشرہ پاکیزہ رہے اور عبادت کا مقصد متاثر نہ ہو۔ انہی حدود میں ایک نہایت سخت تنبیہ خوشبو کے استعمال سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد جائے، جب تک غسل نہ کر لے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ محض ناپسندگی کے نہیں بلکہ عبادت کے رد ہونے کا اعلان ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ ایسی عورت کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ ذرا غور کیجئے، ایک عورت نماز کی نیت سے گھر سے نکلتی ہے، وضو بھی کیا، لباس بھی مناسب ہے، مگر اس نے خوشبو لگا لی۔ اب اس کا مقصد چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، شریعت کی نظر میں اس کا یہ عمل فتنے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مسجد جیسی پاک جگہ جہاں دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، وہاں خوشبو دوسروں کی توجہ عبادت سے ہٹا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نیت کے ساتھ نتیجے کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی عبادت صرف اس کی ذاتی تعلق تک محدود نہیں، بلکہ اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں۔ خوشبو لگا کر مسجد جانا بظاہر معمولی بات لگتی ہے، مگر شریعت کے نزدیک یہ عبادت کے وقار کو مجروح کرنے والا عمل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت انداز اختیار فرمایا۔ بعض عورتیں یہ کہہ کر خود کو مطمئن کر لیتی ہیں کہ میری نیت خراب نہیں یا میں کسی کو متوجہ نہیں کرنا چاہتی، مگر شریعت نیت کے ساتھ حدود کی پابندی بھی چاہتی ہے۔ اگر نیت ہی سب کچھ ہوتی تو احکام کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ یہاں حکم واضح ہیں اور حکم کی خلاف ورزی عبادت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سوچئے، وہ عورت جو مسجد میں جا کر فرض ادا کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، دعا مانگتی ہے، مگر صرف خوشبو کی وجہ سے اس کی نماز رد کر دی جائے، فرشتے اس کی عبادت کو اوپر لے جانے کی بجائے واپس لوٹا دیں، کیونکہ اس نے ایک ایسی واضح ممانعت کو نظر انداز کیا۔ ایسی عورت نماز پڑھنے والی تو ہے، مگر شریعت کی نظر میں اس کی عبادت قبولیت کے درجے تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ یہی وہ نقطہ ہے جو عبادت اور اطاعت کے فرق کو واضح کر دیتا ہے۔ چوتھی عورت، اس دنیا میں بہت سی عورتیں عبادت گزار ہیں، زبان سے ذکر، ہاتھوں سے دعا اور پیشانی سے سجدہ کرتی ہے، مگر بعض تعلقات ایسے ہیں جن کی خرابی عبادتوں کو بھی بے اثر بنا دیتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اسلام میں عبادت صرف سجدے اور قیام کا نام نہیں، بلکہ حقوق کی ادائیگی بھی عبادت کا حصہ ہے۔ خاص طور پر شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہایت احساس اور ذمہ داری والا بنایا ہے۔ جب اس تعلق میں دانستہ ناراضگی، ضد یا حق تلفی داخل ہو جائے تو اس کا اثر سیدھا عبادت پر پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر جاتی ہے۔ یہاں صرف نماز نہیں بلکہ ہر نیکی کے رک جانے کا ذکر ہے، یعنی عبادت کا پورا نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ ذرا اس انجام پر غور کیجئے، ایک عورت رات کو بستر پر لیٹتی ہے، اس کا شوہر دل میں ناراض ہے، راضی نہیں ہے، اور وہ اس ناراضی کو ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی۔ اگلی صبح وہ وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے،
ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتی ہے مگر آسمان کی طرف جانے والا راستہ بند ہوتا ہے۔ فرشتے اس کی نیکیوں کو اوپر نہیں لے جاتے کیونکہ ایک بنیادی حق پامال ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں بات شوہر کی ہر بات ماننے یا ظلم برداشت کرنے کی نہیں بلکہ بلا شرعی وجہ ناراض کرنے کی ہے۔ جب عورت ضد، انا یا لاپرواہی کی وجہ سے شوہر کو ناراض رکھے اور اسی حالت میں رات گزار دیے تو شریعت اسے سنگین معاملہ قرار دیتی ہے، اس لیے کہ شوہر کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رکھے ہیں۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ عبادت کا تعلق صرف اللہ سے ہے، انسانوں سے نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس عبادت کے ساتھ بندوں کے حقوق کی پامالی جڑی ہو وہ اللہ کے ہاں وزن کھو دیتی ہے۔ شوہر کی ناراضگی ایسی دیوار بن جاتی ہے جو عبادت اور قبولیت کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے۔ سوچئے وہ عورت جو رات بھر ناراضی کی فضا میں سوتی ہے پھر صبح اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر رحم کی دعا کرتی ہے مگر اس کے اپنے رویے نے اس کی دعا کو روک رکھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی عورت کو صراحتاً ان میں شامل کیا گیا ہے جن کی نماز رد کر دی جاتی ہے۔ یہ نقطہ ہر عبادت گزار عورت کے لیے ایک سخت تنبیہ ہے کہ صرف سجدے کافی نہیں، جب تک رشتوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں عبادت قبولیت کا راستہ نہیں پاتی۔ پانچویں عورت، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے صرف نیت نہیں بلکہ ظاہری حدود بھی مقرر فرمائے۔ بہت سی عورتیں نماز پڑھتی ہے، وقت کی پابندی کرتی ہے مگر کچھ غفلتیں ایسی ہیں جو عبادت کو شکل تو دیتی ہیں روح نہیں جانتی ہو کیوں۔ نماز میں کھڑا ہونا صرف اللہ کے سامنے موجود ہونا نہیں بلکہ اللہ کے مقرر کردہ آداب کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ عورت کے لیے نماز کی صحت کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کا سطر مکمل طور پر ڈھکا ہو۔ اگر لباس ظاہراً موجود ہو مگر شریعت کے معیار پر پورا نہ اترے تو ایسی نماز کو نماز ہی نہیں کہا جاتا۔ اگر عورت باریک کپڑے پہنے جن کے اندر سے جسم جھلکتا ہو یا آدھی آستین ہو یا سینہ صحیح طرح نہ ڈھکا ہو یا نیل پالش لگی ہو تو ایسی حالت میں عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ محض ناپسندیدگی نہیں بلکہ نماز کے رد ہونے کا حکم ہے۔ باریک اور جسم سے چپکے ہوئے کپڑے بظاہر جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر حقیقت میں سطر کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس لباس سے جسم کی بناوٹ نمایاں ہو وہ نماز کے لیے قابل قبول نہیں۔ اسی طرح آدھی آستین اس وقت مسئلہ بنتی ہے جب سطر کا حصہ کھلا رہ جائے۔ نماز میں جسم کا وہ حصہ کھل جانا جو ڈھانپنا فرض ہے عبادت کو باطل کر دیتا ہے۔ چھٹی عورت، اللہ تعالیٰ نے نماز کو چند حرکات کا مجموعہ نہیں بنایا بلکہ اس کے لیے واضح ارکان مقرر فرمائے۔ بہت سی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں مگر جب رکن ٹوٹ جائے تو عبادت باقی نہیں رہتی۔ جانتے ہو کیوں؟ فرض نماز میں قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کوئی اضافی عمل نہیں بلکہ نماز کا بنیادی رکن ہے۔ قرآن و سنت اور فقہ کا متفقہ اصول ہے کہ جب تک انسان کھڑے ہونے پر قادر ہو نماز بیٹھ کر ادا کرنا جائز نہیں۔ یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ فرض نماز میں قیام رکن اور جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھتی ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز کا وہ حصہ ہی فوت ہو گیا جس پر پوری نماز قائم ہے۔ یہاں عذر سے مراد حقیقی مجبوری ہے جیسے شدید بیماری، کھڑے ہونے سے جان یا صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ یا ایسا ضعف کہ قیام ممکن نہ رہے۔ اس کے علاوہ سستی، آرام یا سہولت کو شریعت عذر تسلیم نہیں کرتی۔ جو عورت محض تھکن یا عادت کی
بنا پر بیٹھ کر فرض نماز ادا کرتی ہیں وہ دراصل نماز کے ڈھانچے کو خود گرا دیتی ہے۔ اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر ہو سکتی ہے تو فرض بھی ہو جائے گی، حالانکہ نماز میں رخصت ہے، فرض میں نہیں۔ نفل بیٹھ کر پڑھنے پر آدھا ثواب ملتا ہے، مگر فرض نماز میں قیام چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہوئی۔ ذرا تصور کیجیے، ایک عورت وقت پر وضو کرتی ہے، نیت کرتی ہے، مگر قیام چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے رکوع اور سجدے بھی ہوتے ہیں مگر بنیاد غائب ہوتی ہے۔ شریعت کی نظر میں ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سجدہ ہی نہ کرے، رکن کے بغیر نماز وجود نہیں رکھتی۔ یہ وہ کوتاہی ہے جو بظاہر آسان لگتی ہے مگر انجام کے لحاظ سے نہایت سنگین ہے۔ مزید ایسی اسلامی تعلیمات والی ویڈیوز کے لیے ہمارے